خونی قبیلہ۔ شہباز بہت شریر اور نٹکھٹ لڑکا تھا۔ دن رات نت نئی شرارتیں کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ شرارتی ہونا تو خیر ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں بدتمیزی بھی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے گورے چٹے رنگ، سونی صورت اور دلکش آواز اور تندرست جسم پر اسے بڑا ناز تھا۔ وہ اپنے ہم عمروں میں سے کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ دوسروں پر بے جا رعب جمانا اسے بہت بھاتا تھا۔ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اس کی شکایتیں ہی ملتی رہتی اور خوب ڈانٹ بھی پڑتی، مگر اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ان دنوں اس کی چھیڑ چھاڑ اور مار پیٹ کا نشانہ کامران بنا ہوا تھا۔ کامران اس کا کلاس فیلو تھا، ایک دبلا پتلا اور نازک سا لڑکا، رنگ کا کالا۔ شہباز اسے ہر وقت چھیڑتا رہتا، کبھی اسے کالا کلوٹا کہتا، کبھی کالا بھجنگا کہتا اور کسی نہ کسی نام سے پکار کر اسے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا۔ آخر تنگ آ کر کامران بیچارہ ماسٹر صاحب سے شہباز کی شکایت کرتا تو پھر اس کا نتیجہ بھی اسے ہی بھگتنا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے وہ غریب ڈرا ڈرا اور سہما سہما رہتا تھا اور خاموشی سے شہباز کے ظلم و ستم کو سہتا رہتا تھا۔ کامران کو بچپن میں چیچک کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ بھی متاثر ہوئی تھی۔ رات کے وقت جب شہباز کھانا کھانے کے بعد پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تو کوشش کے باوجود اس کا دل کتابوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کل کس طریقے سے وہ کامران کو ستائے، چھیڑے اور پریشان کرے تاکہ اس کے دوسرے ساتھیوں پر بھی اس کا رعب بیٹھ جائے۔ ایک دن شہباز اپنی ایئر گن سے ننھی منھی چڑیوں کا شکار کرتا جنگل میں پھر رہا تھا۔ نہ جانے کس طرح آج کامران بھی اس کے ساتھ تھا۔ کامران کا دل بڑا نازک تھا، رحم کا جذبہ اس کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ ننھی منھی چڑیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ شہباز وہاں جنگل کے راستے میں بھی کامران کو مسلسل تنگ کرتا رہا۔ اس نے کامران کو اپنے ساتھ اس لیے لیا تھا کہ وہ اس کے شکار کا تھیلا وغیرہ پکڑے رہے اور شکار میں اس کی مدد کرے۔ شکار کرتے کرتے وہ دونوں جنگل میں کافی دور جا نکلے اور گھر کا راستہ بھول گئے۔ کامران اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے شہباز سے کہا، رات ہونے والی ہے اور ہمیں راستہ بھی نہیں مل رہا ہے، اب ہم گھر کیسے پہنچیں گے؟ جیسے جیسے رات قریب تر ہو رہی تھی اس کی گھبراہٹ برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ شہباز خود بھی اس حالت سے گھبرا رہا تھا، مگر اسے کامران کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں، میں تمہیں آج کسی بھوت یا چڑیل کے حوالے کر کے خود بھاگ کر گھر پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قہقہے لگانے لگا، مگر جب رات ہو گئی اور اندھیرا بڑھنے لگا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ جنگل میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ بھوک کے مارے بھی دونوں کا برا حال تھا۔ رہ رہ کر گیدڑوں کے غرانے کی آوازیں آتی، کبھی کبھی الو کے بولنے کی آواز بھی سنائی دیتی۔ وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ وہ سہمے ہوئے چل رہے تھے کہ نہ جانے کس طرف سے کوئی جنگلی جانور آ نکلے اور انہیں چیر پھاڑ کر چٹ کر جائے۔ جنگل میں ہر طرف ہو کا عالم تھا اور اس خاموشی میں اگر کوئی پتا ہلتا یا کسی جنگلی جانور کے بولنے کی آواز دور سے بھی آتی تو دونوں سر سے پاؤں تک کانپ اٹھتے۔ 3-4 گھنٹوں کی دوڑ دھوپ کے بعد آخر انہیں ایک طرف کچھ روشنی نظر آئی۔ اس روشنی میں ہلتے ہوئے کچھ سائے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اب دونوں کی ہمت بندھی اور وہ اس جانب بڑھنے لگے۔ جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں بہت سے جنگلی انسان جمع تھے۔ میدان کے بیچ میں ایک بڑا سا بت رکھا تھا جو ان کے دیوتا کا تھا۔ بت کے سامنے آگ کا ایک بڑا سا الاؤ جل رہا تھا
آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور یہ جنگلی لوگ بت کے سامنے جھکے ہوئے رو رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے۔ کامران اور شہباز بڑی حیرت سے قریب ہی چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک جنگلی کی ان پر نظر جا پڑی۔ وہ خوشی کے مارے بے ساختہ چیخ اٹھا، سردار سردار، اب طوفان نہیں آئے گا، مصیبتوں کی بلا ہمارے سروں پر سے ٹل جائے گی، دیوتا اپنا غضب اور غصہ ختم کر کے ہم سب کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ وہ جنگلی کچھ اس انداز سے چیخے جا رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ کیسے؟ کس طرح؟ سردار نے پوچھا۔ چونکہ وہ سب سے آگے تھا اس لیے اس کی نظر شہباز اور کامران پر نہیں پڑی تھی۔ وہ جنگلی جس نے انہیں دیکھ لیا تھا بولا، سردار، دیوتا نے ہم پر مہربانی کی ہے، اس نے 2 انسانوں کو قربانی کے لیے خود ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر تمام جنگلی اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کی طرف دوڑے۔ انہوں نے دونوں لڑکوں کو گھیرے میں لے لیا اور وہ سارے جنگلی خوشی سے کامران اور شہباز کے ارد گرد ناچنے لگے۔ اس طرح مصیبت میں خود کو گھرا پا کر کامران اور شہباز کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ موت انہیں اپنے سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ جنگلیوں کے تھرکتے ہوئے پاؤں آہستہ آہستہ رکنے لگے اور رقص ختم ہو گیا۔ وہ جنگلی ان کی طرف آگے بڑھے اور کامران اور شہباز کو ہاتھوں سے پکڑ کر بت کے سامنے جلتی ہوئی آگ کے شعلوں کے پاس کھڑا کر دیا۔ سردار بولا، بھائیو، ہر سال ہم اپنے دیوتا کو کسی انسان کی قربانی پیش کیا کرتے ہیں اور سارا سال دیوتا کی مہربانیاں ہم پر رہتی ہیں۔ اس سال اس مقدس قربانی کے لیے کوئی انسان نہ مل سکا تھا۔ شاید اسی وجہ سے دیوتا نے غصے میں آ کر آندھی اور طوفان کی مصیبت ہم پر بھیجی تھی، مگر اب ہمارے دیوتا کو ہم پر رحم آ گیا ہے، اس نے خود ہی 2 انسانوں کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ آؤ اب ہم ان دونوں میں سے کسی ایک کو قربانی کے لیے چن لیں، کیونکہ ہمیں قربانی صرف ایک انسان کی کرنی ہے۔ کامران اور شہباز خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر رحم کی درخواست کر رہے تھے، مگر جنگلیوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ جنگلیوں کے سردار نے شہباز کو قربانی کے لیے پسند کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیوں، یہ لڑکا قربانی کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ یہ دوسرا لڑکا کمزور، بیمار اور بدصورت ہے، اس کی نظر سے ہمارا دیوتا خوش نہیں ہوگا، لہٰذا اس دوسرے لڑکے کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ سردار نے کامران کو چھوڑ دیا اور شہباز کو جلتی ہوئی آگ کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا۔ شہباز کی حالت دیکھ کر کامران بری طرح رو رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسے چھوڑ دو، یہ میرا دوست ہے۔ شہباز بڑی حیرت سے کامران کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، اف، کامران میرے لیے کس قدر بے چین ہے، اور میں تھا کہ اسے ہر وقت پریشان کیا کرتا تھا۔ قربانی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ کامران برابر یہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح شہباز کے پاس پہنچ جائے اور اسے بچا لے۔ جنگلی جلاد جس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار تھی، قریب کھڑا دیکھ کر کامران کے حواس گم ہو گئے اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی جلاد کو اور کبھی ان وحشیوں کے مجمع کو دیکھتا تھا، مگر رحم کے آثار اسے کہیں دکھائی نہ دے رہے تھے۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا۔ قربانی کے منتر شروع ہو چکے تھے اور جلاد کی تلوار اوپر کو اٹھی۔ نہیں نہیں، بچاؤ بچاؤ، میں مر گیا، میں مرا، امی امی، ابا ابا۔ شہباز چیخ رہا تھا۔ کیا ہے شہباز، اٹھو، کیا خواب دیکھ رہے ہو؟ اس کی امی اسے آوازیں دے کر اٹھا رہی تھی۔ شہباز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
اس کے چہرے کا رنگ سرد تھا۔ اب اس کے سامنے وہ جنگل تھا اور نہ وہ جنگلی اور وحشی درندے۔ وہ تو اپنے گھر میں بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی امی نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے تھے؟ اٹھو، اسکول کا وقت ہو رہا ہے۔ اس دن شہباز جب اسکول گیا تو وہ پہلے جیسا شہباز نہ تھا۔ اب وہ ایک شریف اور نیک لڑکا بن چکا تھا۔ اس بھیانک خواب کا شہباز پر ایسا اثر ہوا تھا کہ اس دن کے بعد سے اسے کامران یا کسی اور لڑکے کو چھیڑتے، تنگ کرتے یا ستاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔